لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ بہت غور سے سنیں۔ اب میں ان اعمال کا ذکر کر رہا ہوں جن اعمال کی بنیاد پر بندہ جو ہے وہ جہنم میں بغیر حساب کے جائے۔ ہر متقی، ہر پرہیزگار، ہر اللہ کا برگزیدہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے، اسی لیے دعا کرتا ہے اللہم ارزقنی الجنت بغیر حساب، اے اللہ مجھے جنت بغیر حساب کے عطا فرما دے۔ اس لیے کہ اگر مولا حساب لے تو دینے کی طاقت کون رکھتا ہے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ مولا اگر حساب لے تو ہم حساب نہیں دے سکتے، تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے۔ تو جنت بغیر حساب کے ملنے کی دعا تو بندہ کرتا ہے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں کہ ان اعمال کی بنیاد پر اللہ بغیر حساب لیے اسے جہنم میں داخل کر دے گا، بغیر حساب جہنم میں داخل فرما دے گا۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ستۃ یدخلون النار بغیر حساب۔ توجہ سے سنیں، توجہ سے سنیں، ستۃ یدخلون النار بغیر حساب، 6 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، بغیر حساب کے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پہلا الامراء بالجور، حاکم اپنے ظلم کے باعث، کوئی حاکم وقت ہے، کوئی سربراہ مملکت ہے اور رعایا پر ظلم کرتا ہے، تو ایسا ظلم کرنے والا حاکم بغیر اس کا حساب لیے مولا اسے جہنم میں داخل فرما دے۔ دوسرا والعرب بالعصبیہ، اہل عرب تعصب کے سبب، عصبیت تعصب یعنی ایک کمیونٹی کا تعصب ہوتا ہے نا۔ دیکھیے اسلام میں تعصب نہیں تسلب ہے، اسے ذہن میں رکھیں، اسلام میں تعصب نہیں تسلب ہے، اپنی ہی قوم کی فکر کرنا، اپنی ہی کمیونٹی کی فکر کرنا۔ تو عرب کی یہ پوزیشن رہی کہ وہ اپنے علاوہ ساری دنیا کو جاہل کہتے ہیں اور ساری دنیا کو گونگا کہتے، ساری دنیا کو ان پڑھ تصور کرتے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن کی یہ پوزیشن ہو، جن میں یہ عادت ہو کہ ان کے اندر عصبیت اگر پائی جائے، تو اگر ایسا کوئی اہل عرب ہے تو سرکار فرماتے ہیں کہ وہ بھی بغیر حساب کے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تیسرا کون سا شخص؟ وَالدَّحَاقِينَ بِالْكِبْرِ، گاؤں کا سردار تکبر کی بدولت۔ چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر سردار ہوتے ہیں نا، پنچایت ہوتی ہے، گاؤں کا مکھیا ہوتا ہے، اب اس میں گھمنڈ ہوتا ہے، آتا جاتا قربان جائیے رحمت عالم کے ارشاد پر، گاؤں کا سردار، اس لیے کہ جاہل ہی تو ہوگا اور جہالت کی وجہ سے اس کو تکبر کرنے کا حق ہے کیا؟ ایک تو ان پڑھ ہو، اس پر اتنا اکڑ رہے ہو، تو تکبر کی بنیاد پر اللہ عز و جل اسے جہنم میں داخل فرما دے گا۔ اور چوتھا وَالتُّجَّارُ بِالْكِذْبِ، تاجر جھوٹ بولنے کی وجہ سے، جو کاروباری لوگ جھوٹ بولتے ہیں، تجارت کے اندر جھوٹ بولتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بغیر حساب کے اللہ عز و جل انہیں جہنم میں داخل فرما دے گا۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پانچواں والعلماء بالحسد، اور ذی علم اپنے حسد کے باعث، جن کو اللہ نے علم دیا ہے وہ کسی اور کے علم والے ہونے پر اس سے بغض رکھنا، اس کے دل میں
حسد رکھنا، اسے اتنی عزت کیسے مل گئی، اسے اتنی کامیابی کیسے مل گئی، اس سے زیادہ تو علم میرے پاس ہے، یہ آدمی تصور کرے۔ اور یہ اگر کسی ذی علم کے پاس یہ پوزیشن آ جائے کہ وہ اپنے کسی اپنے معاصرین میں سے کسی پر حسد کرنے لگ جائے، تو اس ذی علم کو بھی اللہ عز و جل جہنم میں بغیر حساب کے داخل فرمائے گا۔ اور چھٹا وہ شخص جو مالدار ہو لیکن بخیل ہو، سرکار فرماتے ہیں مالدار اپنے بخل کی وجہ سے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ یہاں ایک بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں، میری زندگی کا اپنا تجربہ، بڑے بڑے مالداروں کے دل میں نے بڑے چھوٹے دیکھے، اور بہت زیادہ غریبوں کے دل میں نے بہت بڑے دیکھے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا اپنا تجربہ۔ یا ایک مثال، ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک مالکن تھی، اس کے یہاں ایک کام والی تھی۔ مالکن کی برتھ ڈے آئی، توجہ چاہوں گا، مالکن کی برتھ ڈے آئی تو کام والی گئی ساڑی کے شو روم میں اور جا کر کہتی ہے سب سے قیمتی ساڑی بتاؤ۔ اسے دکھایا گیا، وہ 2-4 ہزار کی ساڑی قیمتی لے کر کے آئی کہ میں اپنی مالکن کو پیش کروں۔ پھر کام والی کی جو ہے نا برتھ ڈے آئی تو مالکن نے سوچا میں بھی، تو مالکن دکاندار کے پاس پہنچی اور کہتی ہے کوئی سستی اور اچھی والی ساڑی ہے تو بتاؤ۔ تو نوکرانی کی سوچ دیکھو اور مالکن کی سوچ دیکھو، نوکرانی کی سوچ دیکھو کہ نوکرانی ہوتے ہوئے بھی وہ اپنی مالکن کے لیے اتنی قیمتی ساڑی سوچ رہی ہے، اور مالکن کے پاس بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ نوکرانی کے لیے گھٹیا ساڑی تصور کر رہی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں بہت دیکھا ہے، اور ایسے بھی ہیں کہ جنہیں اللہ نے بہت دولت دی تو دل بھی بڑا عطا فرمایا، لیکن ایسے کم ہی ہیں۔ یہ بھی ذہن میں رہے، میں نے اپنی زندگی میں چھوٹے لوگوں کو، غریب لوگوں کو بڑے دل والا دیکھا ہے۔ یہ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ آپ مسجد کا چندہ لینے کے لیے کبھی نکلیں تو آپ کو پتہ چلے گا چھوٹے آدمی سے۔ ایک بابا یہاں پر آتے تھے، بیٹھے ہوتے تھے یہاں پر، تو میں نے اجتماع کے چندے کا اعلان کیا تھا تو وہاں بیٹھے تھے، وہ آئے لنگڑاتے لنگڑاتے میرے پاس، بیچارے بوڑھے تھے، کپڑا ان کا میں نے دیکھا تو کوئی خاص مطلب کپڑے کے اعتبار سے بیچارے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ان کو چائے پلا دے تو بیچارے پینے ایسے۔ آئے بولے کہ حضرت مجھے اجتماع کے لیے کچھ رقم دینی ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ضرور دیجئے۔ 50,000 کا بنڈل نکال کر انہوں نے دیا۔ میں 2-3 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ خواب و خیال میں بھی میں نے نہیں سوچا تھا کہ یہ آدمی اور اتنا دے گا۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ بسا اوقات غریبوں کا جو دل ہوتا ہے اور وہ جو خرچ کرتے ہیں وہ بالکل، ہاں مالدار شادی میں خرچ زیادہ کرے گا، پھر چاہے قرض لے کر ہی کیوں نہ کرے۔ بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ اللہ ماشاءاللہ سب مالداروں کی ایسی پوزیشن نہیں، اللہ نے بہت مالداروں کو دیا۔ یہ مساجد، مدارس، اجتماع، خانقاہ، دینی کام سارے جو ہوتے ہیں مالداروں کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں، لیکن بہت کم ایسے مالدار ملیں گے جن کی طبیعت اس طریقے سے ہے۔ میں آپ کو یہاں پر ایک خاص بات بتاؤں، جملہ یاد رکھیے گا، قدرت نے بڑا اچھا جملہ ذہن کے اندر دے دیا۔ غریب دیتا ہے نا تو قدرت کو دیکھ کر دیتا ہے، اور مالدار دیتا ہے تو دنیا کو دیکھ کر دیتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ غریب دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں دیتا، اس لیے کہ غریب یہ سوچتا ہے کہ دنیا تو جانتی ہے کہ میں کڑکا ہوں، میں تو جس کے لیے جس رب کے لیے دینا چاہتا ہوں اسی رب کی رضا کے لیے میں دے رہا ہوں، میرا مولا جانتا ہے کہ میرا حال کیا ہے۔ لیکن امیر سوچتا ہے کہ میرا نام آنا چاہیے بڑے حروف کے اندر اوپر، تو وہ دنیا کو بڑا فرق ہے۔ غریب دیتا ہے تو اللہ کو دکھانے کے لیے، اور امیر دیتا ہے اللہ ماشاءاللہ دنیا کو دکھانے کے لیے، بڑا فرق ہے۔
خیر تو عرض یہ کر رہا تھا مالدار بخل کی وجہ سے جہنم میں بغیر حساب کے جائیں گے. اور یہ بات یاد رکھیں اللہ رب العزت جل جلالہ بخیل کو پسند نہیں کرتا، سخی کو پسند فرماتا ہے، سخی کو پسند فرماتا ہے. اور اللہ کے نام پر اگر کوئی دے تو مولا کبھی اس کی دولت میں کمی نہیں کرتا، ہمیشہ میرا مولا اس کا 10 گنا زیادہ اسے عطا فرماتا ہے. ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.